الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو ہے یہ شیعہ کتب سے ہم ثابت کریں گے کہ حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام علی رضا، ان کے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان انہوں نے رکھے ہیں۔ میں شیعہ کتابوں سے جو ہے نا یہ ثابت کروں گا انشاءاللہ آج۔ تو تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو غور سے سنیں، شروع سے لے کر آخر تک، تاکہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو۔ اچھی لگے تو پھر اس کو شیئر بھی کریں۔ تو میرے بھائیو، یہ کتاب ہے تذکرۃ الاطہار، عام اطہار علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہے، شیخ مفید کی ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان تھے۔ صفحے نمبر 236 پہ ہے تذکرہ اولاد امیر المومنین، ان کی تعداد، نام اور ولد گرامی، یہ اردو کے اندر ہے۔ آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے امیر المومنین کے 27 بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور ان کے نام یہ آپ دیکھیں۔ 6 نمبر پر لکھا ہے عمر، امیر نہیں ہے، جیسے وہ اللہ یاری کہتا ہے کہ یہ عمر نہیں ہے، امیر ہے، یعنی اس میں واؤ، جب اس میں واؤ کا آخر میں اضافہ کر دیں تو یہ ہو جائے گا امیر، لیکن اگر واؤ نہ ہو تو پڑھیں گے ہم عمر، اور یہ عمر ہے۔ یہ اللہ یاری صاحب جھوٹ بولتے ہیں، جہاں کہیں بھی کئی لوگوں نے ان سے باتیں کی ہیں کہ عمر تھا نام اس کا، تو وہ کہتے ہیں نہیں امیر ہے۔ آپ دیکھیں اس کے آخر میں واؤ نہیں ہے۔ 6 نمبر پہ رقیہ، یہ ان کی بہن ہے، اور ام حبیب بنت ربیہ ان کی، دونوں کی، یہ بھائی اور بہنیں ہیں، بھائی اور بہنیں یہ آپس میں۔ اور حضرت علی کی جو زوجہ ہے ام حبیب بنت ربیہ، یہ اس سے اولاد ہیں۔ تو یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں 8 نمبر پر عباس، جس کو ہم عباس علمدار کہتے ہیں، اور جعفر، اور یہ عثمان بھی ہیں، عثمان بھی نام ہے میرے بھائیوں۔ آپ دیکھیں وہ عمر، یہ عثمان۔ پھر 12ویں نمبر پہ لکھا ہے محمد عسکر، کنیت ابو بکر، یہ اس کی کنیت جو ہے نا ابو بکر ہے، یہ بھی آپ دیکھیں۔ تو یہ ثابت ہوا کہ حضرت علی کے بیٹوں کے نام، میرے بھائیوں، کوئی بھی بندہ اپنے بیٹوں کے نام چوز کرتا ہے، اچھے میں اچھے نام رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بہترین نام ہو، یا پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ نام وہ رکھوں جو ان کے بہترین دوست ہوتے ہیں۔ دوستوں کے ناموں پر عموماً نام بندہ رکھتا ہے، دشمنوں کے ناموں پر بندہ نام نہیں رکھتا۔ اور یہ بھی کوشش ہوتی ہے ہر بندے کی کہ بہترین میں بہترین جو نام ہوں ان کو رکھا جائے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ لوگ جب نام رکھتے ہیں تو وہ چوز کرتے ہیں نا کہ بہترین نام کون سے ہیں۔ تو حضرت علی نے جب نام رکھے ابو بکر، عمر اور عثمان، اس کا مطلب ان ناموں کو اس نے اچھا سمجھ کر رکھا نا، یا بیکار سمجھ کر رکھے یہ نام۔ یہ صاف ظاہر ہے اچھے نام ہی انسان رکھتا ہے اپنے اولاد کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان حضرت علی کے محبوب شخصیتیں تھیں۔ اللہ یاری کی اگر ہم بات کو مانیں، لوگ عموماً کہتے ہیں کہ اللہ یاری سے آپ بات کریں، اللہ یاری کے ساتھ جو ہے نا مناظرہ کریں۔ اللہ یاری سے بھائی میں کیا بات کروں، مناظرہ کروں؟ مجھے تو افسوس ہوتا ہے وہ علماء جو ان کے پاس جاتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے، تو وہ اس کو یہ تک نہیں کہتے کہ بھائی وہ اگر ابو بکر اور عمر مرتد ہو گئے تھے 9 ہجری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے دور میں ہی مرتد ہو گئے تھے، تو یہ شیعہ اور سنی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ متفق علیہ فیصلہ ہے شیعہ کا اور سنی کا، کہ جو مرتد ہوتا ہے نا، دین اسلام لائے پہلے، اس کے بعد پھر دین اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو اس کی سزا اسلام کے اندر قتل ہے، کہ مرتد کو قتل کیا جائے۔ یہ ظالم جو ہے ابو بکر اور عمر کو اور عثمان کو، ان کو مرتد ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی وہ مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے۔ اور بہت سارے شیعہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ وہ لکھتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ جب وہ کافر تھے تو یہ الزام پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی آ جائے گا، کہ قرآن اور حدیث کے اندر تو یہ الفاظ ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، اور جو ہے یہ امام جعفر صادق سے روایت ہے فروع کافی کے اندر بھی، کہ جو بندہ مرتد ہو جائے تو اس کی سزا قتل کرنا ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو قتل کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پیش کردہ احادیث کی خلاف ورزی کی، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ پھر حضرت علی نے ان سے قتل کیوں نہیں کیا جب وہ مرتدین تھے؟ اور سب سے بڑا مسئلہ، جو سب سے بڑی چیز ہے، وہ تو یہی آئے گی نا، کہ وہ تو حضرت علی نے ان کو بیٹی دے دی۔ کئی یہ شیعہ کتابوں کے اندر انشاءاللہ وہ میں ثابت کروں گا کہ کتنے کتابیں ہیں شیعہ کی جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی نے بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کیا تھا۔ بلکہ میں ایک دو کلپیں اس پر بنا بھی چکا ہوں، آپ اس پہ دیکھیں اور دلائل بھی دیکھیں۔ پھر حضرت علی کی بھابھی ہے اسماء بنت امیس، جو حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی۔ جب جعفر طیار شہید ہوئے جنگ موتا میں تو وہ پھر بیوہ بنی، وہ حضرت علی کی بھابھی ہے، اور ابو طالب کی جو ہے وہ نوح ہے، وہ ابا بکر صدیق نے ان سے شادی کی۔ اچھا، ابو بکر صدیق، یہ احتجاج تبریسی کے اندر بھی ہے۔ تو جب اسماء بنت امیس نے اور علی رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا، اس پورے ہاشمی خاندانوں کو پتہ تھا کہ یہ شادی کر رہی ہے، تو انہوں نے اس کو روکا کیوں نہیں کہ کافر مرد سے آپ کیوں شادی کر رہے ہیں؟ صاف ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں شادی ہوئی نا، اسماء بن امیس سے انہوں نے شادی کی، تو کیوں نہیں روکا حضرت علی نے؟ اور حضرت علی نے اگر روکا کہ کافر سے شادی نہیں کرو اور وہ نہیں مانی، تو ابو بکر کے مرنے کے بعد یہی اسماء بن امیس سے حضرت علی نے پھر کیوں شادی کی کافر عورت کے ساتھ، جس نے اس کی بات کو بھی نہیں مانا تھا؟ پھر حضرت علی نے خود شادی کی ہے۔ یہ نہج البلاغہ کے اندر بھی ہے، اور احتجاج تبریسی کے اندر بھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر ہے کہ اسماء بنت امیس۔ مجھے یہ بتاؤ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ مسلم ہے، اسماء بنت امیس کے نزدیک وہ مسلم ہے، مومن ہے، وہ اسے شادی کرنا کہ کیا ہے اس نے، اسے ان کی اولاد بھی ہوئی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ جب یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر اللہ یاری کہتا ہے وہ کافر ہیں، بنو ہاشم کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسلم ہے، مومن ہے، اس لیے انہوں نے شادی کروائی۔ اسماء بنت امیس کے نزدیک وہ مومن ہے، مسلم ہے، اس سے عورت کو کسی نے، اسماء بنت امیس کو بنو ہاشم کے کسی بندے نے نہیں روکا کہ کافر سے شادی نہ کرو، علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا۔ اگر روکا اور کافر کے پاس وہ گئی تو اس کافر عورت سے، جس نے کافر کو پسند کیا شادی کے لیے ابو بکر کو، اس کے ابو بکر کے مرنے کے بعد پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ان کے ساتھ پھر شادی کی؟ اس کے بعد ان سے اولاد بھی ان کو ہوئی ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ آج کا ایک بندہ وہ کہے کہ ابو بکر عمر کافر ہیں، اور اس کی بھابھی اور اسماء بنت امیس بنو ہاشم قبیلے کی عورت وہ ان کے ساتھ شادی کرے اور وہ مومنہ ہے، علی رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی بن جاتی ہے، تو اب اللہ جاری کی بات کو مانو گے یا اسماء بنت امیس کی بات کو مانو گے؟ وہ مومن سمجھ رہی ہے، علی مومن سمجھ رہے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ کافر کے پیچھے 24 سال، 2.5 سال ابو بکر، 10 سال عمر اور 12.5 سال عثمان کے پیچھے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں حضرت علی نماز پڑھتے رہے ہیں۔
تو حضرت علی کافر کے پیچھے کیسے نماز پڑھتے رہے؟ آج کل پھر تم بھی سپاہ صحابہ شیعوں کو میں کہوں گا نا کہ تم بھی پھر کافروں کے پیچھے نماز پڑھو نا، کیوں نہیں پڑھتے؟ امام بارگاہیں مسجدیں پھر اللہ کیوں بنائی ہیں؟ پڑھو ان کے پیچھے نماز، کافروں کے پیچھے یہ سنت زندہ کرو نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کافروں کے پیچھے نماز پڑھنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، تو تم پڑھو، حضرت علی کی سنت کو زندہ کیوں نہیں کرتے؟ خود کہتے ہو نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت کی تم نے پیروی کرنی ہے، تو کہاں ہے تمہاری پیروی؟ اہل بیت کی پیروی کدھر کر رہے ہو؟ تم تو نفس پرستی کا شکار ہو، جہاں مرضی ہوتی ہے تو اہل بیت کو لیتے ہو، جہاں مرضی ہوتی ہے اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اور علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان رکھا ہے نا، تو تم بھی سنت کو پورا کرو، نام رکھو نا ابو بکر عمر عثمان۔ حضرت علی کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت علی نے تو رکھا، تم بھی مانتے ہو اس چیز کو، تو تم پھر نام کیوں نہیں رکھتے؟ تو یہ حضرت علی کی اور اہل بیت کی پیروی تو تم کرتے نہیں ہو، یہ تو آپ لوگ اپنی مرضی چلا رہے ہیں، نفس پرستی ہے، اور جو کہ ہے ہی نہیں۔ اہل بیت کی پیروی کدھر ہے؟ وہ ظاہر کرو نا، کس طرح سے میں کہوں، کس طرح سے ہمیں معلوم ہو کہ آپ لوگ پیروی کر رہے ہیں اہل بیت کی، حضرت علی کی پیروی کرتے ہو۔ ادھر سارا دن صبح سے لے کر شام تک یہی آپ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت کو پیروی کرنی ہے، تو کدھر ہے اہل بیت کی پیروی؟ آپ لوگ کہاں کر رہے ہیں؟ یہ کتاب ہے الارشاد، یہ شیخ مفید کی ہے، یہ بھی شیعہ محقق ہے، کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد کے نام ابو بکر عمر اور عثمان ہے، اولاد امیر المومنین کی اولاد کا ذکر۔ یہ آپ دیکھیں، و عمر و رقیہ کانا تسوامین و ہما حبیب بنت ربیہ۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں والعباس و جعفر و عثمان، وہ عمر اور رقیہ، ادھر یہ لکھا ہوا ہے عباس جعفر اور عثمان، یہ حضرت عثمان بھی نام ہے، عمر بھی۔ اس عمر میں بھی پیچھے سے واو نہیں ہے کہ امیر بن جائے، جیسے وہ اللہ یاری جھوٹ بولتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ امیر ہے، عمر نہیں ہے، واو نہیں ہے، لہذا عمر ہی پڑھا جائے گا۔ آپ دیکھیں رے کے بعد واو نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں وہ محمد الاصغر المقنع ابا بکرن، یہ ابا بکر بھی لکھا ہوا ہے، ایک ہی پیج پہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں صفحہ نمبر 354 پہ، صفحہ نمبر 354 الارشاد کے اندر، اور جز اول ہے، جز اول، جلد نمبر اول میں جو ہے نا یہ چیز لکھی ہوئی ہے، یہ شیخ مفید کی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں میرے بھائیوں سیرت معصومین کتاب ہے، یہ امیر الاسلام فضل بن حسن تبرسی، علامہ تبرسی کی ہے، اور اس کا دوسرا نام اعلام الورا بھی ہے، اعلام الورا یا کتاب سیرت المعصومین، دو نام ہے اس کے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کربلا کے اندر شہید ہونے والے دو امام حسین کے ساتھ جو شہید ہوئے ہیں ان کے نام بھی ابو بکر اور عمر ہیں، وہ محمد بن الاصغر المقنع بابی بکر، اور دیکھیں یہ ولو تسعۃ عشرۃ سنۃ و عمر و رقیہ ام حبیب بنت ربیہ، وہی بات ہے یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے، اور مقنع بابی بکر، اور یہ دیکھا و عبید اللہ شہیدان ما اخیم الحسین بطف کربلا امہما لیلہ بنت مسود الدارمیہ، یہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ہیں، دو نام آپ نے دیکھے کہ یہ عمر اور ابو بکر نام سے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے اسی کتاب کے اندر 211 پر، یہ سیرت معصومین اسی کتاب میں یہ اسی صفحے پہ لکھا ہوا ہے، وہ اما کلثوم، یہ کلثوم جو ہے حضرت علی کی بیٹی ہے، فہی التی تزوجہا عمر بن خطاب، یہ وہی ہے جس کو عمر بن خطاب جیسے شادی کی تھی۔ تو کافروں کو حضرت علی نے شادی کیسے کروائی؟ عمر بن خطاب کو کیوں دی؟ تو نعوذ باللہ منہ، کیا حضرت علی بھی گناہ گار نہیں بنیں گے کہ کافر کو اپنی بیٹی دے دی؟ اور یہ تو انشاءاللہ کئی کتابوں میں ہے، یہ آپ کے پورے کافی کے اندر بھی ہے، ملا یحضر الفقیہ کے اندر بھی ہے،
اور یہ اس کتاب کے اندر بھی ہے، آپ کو سیرت المعصومین کے اندر بھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کئی حدیثیں ہیں اس کی کہ حضرت عمر بن خطاب نے شادی کی تھی کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کا نام بھی انہوں نے رکھے، ان کو بیٹیاں بھی دیں۔ جس کا مطلب آپس میں یہ لڑائی، یہ بعد کی باتیں ہیں، یہ پیسے بٹورنے کے لیے شیعہ مولوی اور ذاکرین نے یہ چیزیں گھڑی تاکہ ان کو مسلمانوں کو لڑایا جائے، اور پیسہ لینے کے چکر میں جو ہے نا انہوں نے یہ باتیں گھڑی ہیں، ورنہ یہ اماموں کے دور تک یہ باتیں نہیں تھی، ان کے درمیان میں بہت ساری محبتیں تھیں۔ تو یہ اعلام الورا یا میرے بھائیوں سیرت معصومین، اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا صفحہ نمبر 211 پر۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ مقتل ابی مخنف، یہ لوط بن یحییٰ کی ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں حضرت حسن بن علی کے فرزندوں کی شہادت، آپ ان میں بھی دیکھیں حضرت حسن بن علی علیہ السلام کے فرزندوں کی شہادت۔ کون کون سے فرزند تھے جو شہید ہوئے کربلا میں؟ عبداللہ بن عقبہ غنوی نے ابو بکر بن حسن بن علی علیہ السلام پر تیر چلا کر انہیں شہید کر دیا۔ آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، ابو بکر بن حسن بن علی، یعنی امام حسن کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر تھا۔ اور یہ آپ دیکھیں ابو مخنف کا بیان ہے، یہ 350 پیج، وہ 349 پیج تھا، 350 پیج پہ بھی لکھتا ہے ابو مخنف۔ کیا بیان ہے کہ حسن بن حسن اور عمر بن حسن چھوٹے سے لہذا قتل نہ ہوئے۔ یہ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 449 پر یہ اس کا حوالہ دے رہا ہے طبری کا، کہ حضرت حسن کے 2 بیٹوں کا نام، ایک کا ابو بکر اور دوسرا کا عمر، یہ نام حضرت حسن کے اولاد کے بھی رہے ہیں، حضرت علی کی طرح انہوں نے اس کی پیروی کی۔ لیکن آپ وہ لوگ نہیں رکھتے، نہ حضرت حسن کی پیروی کرتے ہیں نہ امام علی کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ کریں نا 2 اماموں کی پیروی، ابھی آ جاتے 2 اماموں سے تو میں نے ثابت کر دیا۔ اس کے بعد منتہی الاعمال میں لکھا ہوا ہے میرے بھائیوں، فصل سادس فی بیان ابنا امام حسن، امام حسن کے بیٹوں کے بارے میں بیان اور ان کے احوال۔ آپ دیکھیں وہ ابی بکر، اور یہ محمد اصغر والحمزہ و ابی بکر و سکینہ و ام الخیر و ام عبد الرحمن و رملہ و ابو بکر، یہ بھی ابو بکر بھی لکھا ہوا ہے، عمر بھی نام لکھا ہوا ہے، حضرت حسن کے اولاد۔ یہ کتاب منتہی الاعمال میں لکھا ہوا ہے میرے بھائیوں، اس کے اندر بھی آپ نے دیکھ لیا۔ یہ کتاب کشف الغمہ ہے، عربی کی کتاب ہے یہ، اس کے اندر بھی میرے بھائیوں لکھا ہوا ہے کہ ان کے بیٹوں کا نام کیا ہے، الحسن و جعفر و ابراہیم اور حسین و عائشہ، تو حضرت عائشہ کا نام بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنے بیٹی کا۔ امام رضا، امام علی رضا کا بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ تو آپ لوگ یہ شیعہ بھائیوں، اگر یہ 3 اماموں سے میں نے ثابت کر دیا، امام علی، امام حسن اور یہ امام رضا، کہ ان کے بیٹوں کے نام عائشہ، ابو بکر اور عمر، اس طرح کی چیزیں تھیں، لیکن آپ لوگ نہیں رکھتے، لہذا پھر یہ آپ دعویٰ نہ کریں کہ ہم جو ہے نا اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔ جب پیروی نہیں ہے تو کس طرح سے ہے؟ پھر یہ بھی آپ نے دیکھا کہ کلثوم حضرت علی نے ان کو دے دی، جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سے شادی کرا تھی، بیاہ کرایا تھا اس کا۔ اگر یہ کافر تھے تو یہ نام انہوں نے کافروں کو کیوں رکھے؟ اتنا تو یہ ہے نا کہ اچھے نام سمجھ کر ہر بندہ اچھے نام رکھتا ہے، تو یہ اچھے نام سمجھ کر انہوں نے رکھے تھے یا برے نام سے، برے نام سمجھ کر انہوں نے رکھے تھے اپنے بیٹوں، اپنی اولاد کے نام، عائشہ وغیرہ اور ابو بکر، عمر اور عثمان؟ آپ کی نظروں میں برے ہیں نام، لیکن ان کے اماموں کی نظر میں تو اچھے نام ہیں، تو آپ کا راستہ ہی ٹریک ہی تبدیل ہو گیا۔ اماموں کی نظر میں یہ نام اچھے ہیں، تمہارے نظروں کے اندر یہ نام تو بہت برے ہیں، تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ ہم اماموں اور اہل بیت کی پیروی کرنے والے ہیں؟ یہ کشف الغمہ موسیٰ کاظم کے صفحہ نمبر 203 پہ ہے، امام علی رضا، امام حسن حسین، اور یہ ہے آپ کا امام موسیٰ کاظم، اس کے بیٹے کا نام بھی عمر ہے۔
علی رضا، زیدن، ابراہیم، عقیل، ہارون، الحسن، حسین، عبداللہ، اسماعیل، عبید اللہ اور عمر، یہاں پر بھی امر نہیں ہے، عین میم اور رے ہے، واؤ پیچھے سے نہیں ہے، امر نہیں ہے کہ اس کو آپ تبدیل کر دیں، یہاں پر بھی عمر ہی لکھا ہوا ہے۔ واؤ پیچھے سے ہوتا نا تو اس کا وہ تبدیل ہو جائے گا، اس کا لہجہ وہ ہو جائے گا امر، لیکن واؤ پیچھے سے نہ ہو تو پھر وہ عمر لکھا جاتا ہے، عمر۔ تو یہ آپ دیکھیں امام جو ہے نا موسیٰ کاظم کے بیٹوں کے نام، یہ کشف الغمہ میں صفحہ نمبر 203 پر بھی لکھا ہوا ہے یہ چیز بھائی۔ تو میرے بھائیوں، اب آپ کے میں نے امام موسیٰ کاظم، علی رضا، امام حسن اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ثابت کیا ہے کہ یہ ان ناموں کو اچھا سمجھتے تھے، لیکن تم لوگ تو یہ نام نہیں رکھتے تھے۔ اللہ جاری اگر وہ کہتا ہے کہ میں حضرت علی کا پیروکار ہوں، اپنے بیٹوں کا نام رکھے نا، اپنی لڑکی کا نام رکھے نا عائشہ، آپ لوگ رکھو نا، لیکن نہیں رکھو گے، کیوں؟ کہ تمہارا راستہ اور ہے اور اہل بیت کا راستہ، اس کا مطلب اہل بیت اور صحابہ کے درمیان میں محبتیں تھیں، جبکہ تمہارے اندر ان کے ساتھ نفرتیں ہیں۔ تو اور بھی بہت ساری بہو کی کتابیں ہیں، لیکن میں یہ 6 کتابیں ہیں جن سے جب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، 6 کتابیں ہیں، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب ہے، اور اس طرح سے اور بھی کتابیں ہیں، ان کے اندر بھی جو ہے نا یہ نام آتے ہیں کہ اماموں نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھے ہیں۔ فی الحال یہ 6 کتابیں ہیں، 1 یا 2 نہیں ہیں، 6 کتابوں سے میں نے ثابت کیا۔ نہیں ماننے والے آدمی تو میں ان کو 100 کتابیں رکھوں تو بھی نہیں مانیں گے، ضد آ جائے نا تو پھر وہ بندہ نہیں مانے گا۔ تو لہذا یہ چالاکیاں یہاں نہیں کرنی چاہیے کہ یہ پھر ثابت کرو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو نام رکھے تھے تو ابو بکر اور عمر کی وجہ سے رکھے تھے۔ وہ ابو بکر، عمر اور عثمان پہلے کو کس کے نام رکھے ہوئے تھے؟ صاحبزاد انہیں کی وجہ سے، اور ان ناموں کو اچھا سمجھ کر تو رکھا تھا۔ اتنا تو ہے نا، اتنا تو سمجھتے ہو نا میرے بھائیوں کے نام یہ رکھے تھے تو رکھو نا، ان کی پھر پیروی کرو تم۔ چلو تم اگر سمجھتے ہو کہ ابو بکر عمر کی وجہ سے نہیں رکھے تھے، کسی اور کی وجہ سے رکھے تھے، چلو تم حضرت علی کی پیروی کی وجہ سے تو رکھو نا پھر۔ تو آج بس اتنا ہی کافی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔